دیکھو چاروں طرف رسوائی، چاروں طرف رسوائی، ایوانوں میں اہل سر کے ایک قیامت آئی، دین خدائے دین خدائے پاک کا پرچم چاروں طرف لہرایا، جاء الحق وزهق الباطل، رب نے ہے فرمایا، رب نے ہے فرمایا۔ صدر محترم، اسٹیج کے اوپر علماء ذی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زوال امت کے اسباب۔ ہندوستان کا کوئی ایک صوبہ نہیں، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مذہب اسلام سے متعلق جس قدر جامعات و مدارس و مکاتب قائم ہیں، شاید دنیا میں کوئی اور ایسا مذہب ہو جو اس تعداد میں قائم ہے۔ اسلام کے کچھ خصوصی قوانین و ضوابط ہیں جو خالص اسلامی مزاج کے موافق ہے۔ اسلام چین و سکون، تہذیب و ثقافت، تراحم و تکرم، ہمدردی اور غمخوری اور اصول و آستی کا مذہب ہے۔ پیار و محبت، اخوت و مودت، بھائی چارگی، رواداری، مدد و نصرت اس مذہب کا اصل اصیل ہے۔ خیر خواہی اسلام ہے۔ اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر، برہمان کے اندر، وشو کے اندر آج مسلمان جس طرح پٹ رہا ہے میرے بھائی، جس طرح مار کھا رہے ہیں، دوسرے قوم کے مقابلے میں دیکھا جائے تو مسلمان سب سے زیادہ نیچے جا چکے ہیں۔ جس قوم آسمان کے بلندی چھویا کرتی تھی، آج وہی امت بے بس ہے، لاچر، تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کارن ہو سکتا ہے؟ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ جس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ تم خیر امت ہو، تم ہی سب سے بہترین امت ہو۔ آئیے دیکھیے اس کائنات کے اندر کتنی آبادی ہے، اس دنیا کے اندر کتنی آبادی ہے؟ لگ بھگ 788 آبادی ہے، 1788۔ ان 700 آبادی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس مذہب کے لوگ اس کائنات کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں وہ ہیں عیسائی۔ عیسائی کی تعداد کتنی ہے؟ 240 کروڑ۔ تو دوسرے پوزیشن میں کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ اسلام کے ماننے والے مسلم آبادی۔ ان کی تعداد کتنی؟ 180 کروڑ۔ تیسرے نمبر پہ کون؟ ہندو سناتن دھرم کے ماننے والے۔ سناتن دھرم کے ماننے والے اس کائنات کے اندر کتنی آبادی ہیں؟ 120 کروڑ۔ چلیے ان سارے باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ جو قوم، جو جماعت پوری کائنات کو نچا رہی ہے وہ کون جانتے ہیں؟ یہودی جماعت۔ ٹوٹل 1 کروڑ یہودی ہے اس کائنات کے اندر، پوری کائنات کے لوگوں کو نچا رہی ہے۔
اپنے آپ کو اتنا بہت اہنکار سمجھ لیا ہے کہ سارے کے سارے قوم اس کے غلام بن چکے ہیں. کیوں؟ علم کی وجہ سے، نالج کی وجہ سے، شکشا کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے. چلیے آئیے، مسلمان امت محمدی تباہی و بربادی کے دہانے پر کیوں ہے؟ امت اگر ذلیل ہے، کھار ہے، دھست ہے، اگر گری ہوئی ہے تو کیوں ہے؟ اس کا جواب ہم دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. سب سے پہلا سبب ہے شرک. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے یا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے علم کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اپنے علم کو، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، شرک کے ساتھ نہیں ملایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. کیا پتہ چلا؟ جو قوم ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ملاوٹ نہیں کیا، شرک کے ساتھ نہیں ملاوٹ کیا، ظلم کے ساتھ نہیں ملاوٹ کیا، اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. یہی لوگ سیدھے راہ پر ہیں، یہی لوگ جناتی ہیں، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ پر ہیں، یہی لوگ اسلام کی راہ پر. میرے بھائیو، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بابری مسجد چلی گئی، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے. اس بات کا مجھے دکھ نہیں ہے کہ فلسطین والوں کو مٹی میں ملایا جا رہا ہے. مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ ٹرین اور بس میں پکڑ کر زبردستی ہم کو جے شری رام بلوایا جاتا ہے. مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے. دکھ ہے تو اس بات کا ہے کہ مسلمان ابھی تک اپنے پروردگار کو نہیں پہچان پائے. اتنے سارے زیادہ ظلم ہونے کے باوجود، اتنی مصیبت آنے کے باوجود، اتنے ہلاکت میں جانے کے باوجود پھر بھی مسلمانوں کو شور نہیں ہوتا، مسلمانوں کو یہ ابھی تک وہ نالج نہیں ہوتی، ابھی تک غور فکر نہیں کرتے. میرے بھائیوں، غور کیجئے، جو قوم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنی چاہیے تھی، جو مسلم قوم اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، جس مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنا سر کو جھکانا چاہیے تھا، جس مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہیے تھا، جس مسلمان کو صرف اور صرف اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نام پر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھا، آج وہی قوم کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہی قوم کسی پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہی قوم درخت کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہی قوم کسی دھاگے اور گنڈے تبعیض کے سامنے سر جھکاتا ہے. میرے بھائیوں، غور کیجئے، یہ قوم کہاں سے کہاں چلی گئی. پتہ یہ چلا سب سے بڑا سبب اگر دیکھا جائے تو مسلمان شرک کرنے کی وجہ سے. جب کوئی مسلمان شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غصہ ہو جاتا ہے. آپ شراب پیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، زنا کیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ چوری کیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا کرتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غصہ ہو جاتا ہے. آج عورت کے شرمگاہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں. میرے بھائیو، یہ قوم، جس قوم کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی چاہیے تھی، آج وہی قوم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتی. صرف یہی نہیں، دوسرا سبب، یہ مسلم قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکا ہے. یہ مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکا ہے، دین سے خارج ہو چکا ہے، دین سے مرتد ہو چکا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والو، اے متقیوں، اے پرہیزگاروں، اے دینداروں، من یرتد منکم، تم میں سے جو بھی شخص، تم میں سے جو بھی اسلام سے منہ موڑ لے گا، اسلام سے پھر جائے گا، اسلام سے روگردانی کرے گا، تم میں سے جو بھی اسلام سے ہٹ جائے گا، قرآن اور حدیث سے ہٹ جائے گا، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری جگہ میں دوسرے قوم کو لاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے فَسَيَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لاؤں گا اور تمہارے استتو کو مٹا دوں گا، تمہارے وجود کو مٹا دوں گا، تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا، تمہاری کوئی استت نہیں ہوگی۔ اللہ خود کہتا ہے اگر تو دین اسلام سے ہٹ گیا، مرتاد ہو گیا، تو قرآن اور حدیث سے منہ موڑ لیا، صحابہ کرام سے منہ موڑ لیا، نبی سے منہ موڑ لیا، اسلام سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میسج دیتا ہے فَسَيَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تمہاری جگہ ہم دوسرے قوم کو لائیں گے اور تمہاری استتو، تمہارے وجود کو مٹا دیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، وہ قوم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ اللائمین، اور کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ ڈریں گے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فضیلت۔ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اگر تم منہ موڑ لوگے، اسلام سے منہ موڑ لوگے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لوگے، اللہ تعالیٰ سے منہ پھر دو گے، اگر تم اسلام سے ہٹ جاؤ گے، قرآن اور حدیث سے ہٹ جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے سمجھ لینا تمہاری جگہ میں دوسرے قوم کو لاؤں گا، ثم لا يكون امثالکم، پھر وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوں گی۔ جس قوم کو میں لاؤں گا وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح انکار کرنے والا نہیں ہوگا، وہ تو گناہ کریں گے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ بھی کریں گے۔ جو لوگ آئیں گے بعد میں، جس کو اللہ تعالیٰ ایجاد کرے گا، دوسرے قوم کو لائے گا۔ میرے بھائیوں دیکھیے، غور کیجیے، فلسطین برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مصیبت کیوں آئی، یہ پریشانی کیوں آئی، یہ تباہ کاری کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، سمندر کے اندر، دریا کے اندر، سوکھے کے اندر، تری کے اندر، جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، جو تمہیں تباہیاں نظر آ رہی ہے، جو تمہیں پریشانیاں نظر آ رہی ہے، جو تمہیں ہلاکتیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ انسان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو انسان جو کام کرتا ہے اس کام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کچھ عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چکھا دیتا ہے۔ کیوں چکھا دیتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کو لوگ لوٹ کے آ جائیں۔ اتنے سارے چیز ہونے کے باوجود پھر بھی ہم اسلام کی طرف نہیں لوٹتے میرے بھائی۔ تصور کیجیے میرے بھائی، صرف یہی نہیں، تیسرا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب کوئی قوم کھلم کھلا گندے کام کرتے، لم تظہر الفاحشۃ
فاحشۃ فی قوم قط حتی یؤمنوا بها، جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر عریانیت پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا، ایسی ایسی بیماریاں ڈال دے گا کہ اس سے پہلے ان کا باپ دادا نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کا باپ دادا بھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا میرے بھائی۔ صرف نہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اگر کوئی قوم ناپ تول میں کمی بیسی کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دھوکہ گڑی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فراڈ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین مصیبتیں ڈال دے گا۔ بالسنین و شدت المعونہ، اللہ تعالیٰ قحط سالی کو ڈال دے گا، سوکھے کا دور آ جائے گا، ظالم حکومت کو مسلط کر دے گا، ظالم حکومت آ جائیں گے۔ دیکھیے میرے بھائیو، آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیجئے، آج مسلمان کہیں بھی حفاظت میں نہیں ہے۔ کیوں حفاظت میں نہیں ہے؟ کیونکہ جس مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے تھا، وہ کسی غیر اللہ کے سامنے جب سر جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہو جاتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کے اوپر مدد کرنا یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتا ہے؟ اتنا کچھ ہو گیا، فلسطین والے مٹ گئے، بابری مسجد ہاتھ سے چلی گئی، کہیں پر بھی جاؤ جے شری رام بلوایا جاتا ہے، نعرہ لگاؤ جے شری رام، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی طرف سے کوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے جواب اس کا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا کہ مومن کی مدد کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم مومن نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ ہماری زبانی باتیں ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنا گناہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، ہم چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، منع بھی نہیں کرتے، ہم روکتے بھی نہیں، ہم کیسا مومن ہیں؟ تیسرا چوتھا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر امت مسلمہ، اگر یہ مسلمان اپنا اصل مقصد اگر کھو دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھسا دے گا، ان کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ چلیے دیکھ لیجئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اللہ نے بتا دیا کہ امت مسلمہ کا اصل مقصد یہ ہے۔ کیا مقصد؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو، تم ہی خیر امت ہو۔ کیوں امت ہو؟ بہترین امت کب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تأمرون اخرجت للناس، لوگوں کے بھلائی کے لیے تم کو نکالا گیا۔ دنیا میں کیوں تم کو بھیجا گیا؟ صرف کاروبار کرے، بچے پیدا کرے، کھائے پیے بس مر جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا ایک کام ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے بھلائی کے لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ اگر تم اچھے کھانا کھاتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو کہ میں اس کو اچھا کھانا دوں گا، صرف تم اپنے گدی بھرنے کے لیے نہیں، اپنے کرسی کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے روپیہ کمانے کے لیے نہیں۔ جب کوئی مسلمان اپنے کرسی میں آ جاتا ہے تو اس کے پاور بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے مسلمان کو نہیں دیکھتے، صرف اپنے پیٹ کو بھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ تمہاری یہ حالت نہیں ہے، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے، مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو تم پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، اخرجت للناس،
تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی لڑکی اگر زنا کر رہی ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی شراب پی رہا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی چوری کر رہا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی گندے کام کر رہا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے سود و بیاج کے کاروبار کر رہے ہیں، تو تم کو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی وہ کرتا ہے تو کرنے دیجئے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آخر میں 2-4 باتیں میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی باتیں ختم کر دوں گا۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصاصها۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو دنیا کے ساری کی ساری قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، آج ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی ساری قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، کما تدع الاکلۃ الی قصاصها، جس طرح کے بھوکے آدمی دسترخوان کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، دنیا کی ساری قوم ٹوٹ پڑیں گی۔ کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ کے مدرسہ میں کھانا کا انتظام ہوا تھا، پہلے ایک ایک کر کے باری آتے ہیں، پہلے ایک ٹیم کھا لیجئے، اس کے بعد دوسرے ٹیم آئیں گے، اس کے بعد تیسرے ٹیم آئیں گے۔ اب یہ ہو چکا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ میں نے لوٹ لیا، تم بھی لوٹ لو، میں نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، تم بھی کمزور کر دو، میں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا، تم بھی بچا ہوا تو اس کو بھی ختم کر دو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی فرماتے کما تدع الاکلۃ الی قصاصها، جس طرح کے بھوکے آدمی دسترخوان کی طرف آتے ہیں اسی طرح تمہارے اوپر سارے کے سارے قوم ٹوٹ پڑیں گی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا او من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تمہاری تعداد تو زیادہ ہوں گی، ولکنکم غثاء کا غصاء السیل، لیکن تم سیلاب کے جھانک کے مانند ہو جاؤ گے۔ سیلاب کے جھانک کے مانند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیلاب کے اوپر جو بھول بھلائیں آتی ہیں، سیلاب کے اوپر جو گرد و غبار آتے ہیں، اس گرد و غبار کی طرح بھول بھلائیں طرح تم ہو جاؤ گے، لیکن تم سیلاب کی طرح نہیں ہوں گے، سیلاب کی جھانک کی طرح ہو جاؤ گے۔ سمجھ پاتے ہیں آپ سیلاب کے جھانک کا مطلب کیا ہے؟ বন্যার পানির উপরে যে ফেনাগুলো ভেসে আসে, আল্লাহ রসুল বলছেন ওই বন্যার পানির ফেনার সমতুল্য হয়ে যাবে, তোমাদের শক্তি থাকবে না, শক্তি সমর্থ থাকবে না, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। सिर्फ यही नहीं, वला यंज़अन्न अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर से रोब दबदबा को खत्म कर देगा। तुम्हारे दुश्मन के तुम्हारे रोब दबदबा को खुद खत्म कर देगा तुम्हारे दुश्मनों के अंदर से। उसके बाद वला यक़ज़फ़न्न अल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना, अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर वहन बीमारी को पैदा कर देगा। सहाबा इकराम ने फरमाया वमल वहनु, ऐ अल्लाह के नबी वहन बीमारी का मतलब क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम मौत को ना पसंद करोगे और दुनिया ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगी। मर मिटते हैं तो मिटने दीजिए दुनिया के लिए, दुनिया के लिए अपने भाई से भी दुश्मनी, दुनिया के लिए अपने माँ से भी दुश्मनी, दुनिया के लिए अपने बाप से भी दुश्मनी, दुनिया के लिए चंद टकों के लिए अपने ईमान को भी बेच देता है इंसान। मेरे भाइयों, वक्त मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं यहीं से अपने मौजू को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब तमाम मुसलमानों को जो बात बताई गई इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा व हसन